والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نہایت ہی واجب الاحترام پیارے دوستوں بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہر طرح کی نعمتوں سے ہم سب کو نوازا اس مقدس آیات کریمہ میں نے جو تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان محبوب بندوں کا ذکر فرمایا ہے جنہوں نے اپنی عزیز ترین جانوں کو اس کی راہ میں قربان کر دیا ہے ارشاد ہوتا ہے وہ لوگ جو میرے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے اسی آیات کریمہ میں فرمایا مردہ مت کہو اور دوسری آیات کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس انہیں رزق ملتا ہے وہ شہید ہیں انہوں نے اپنی فانی جانوں کو قربان کیا تو حیات ابدی مل گئی فانی جان دی اور باقی جان زندگی حاصل کی کتنا اچھا سودا ہے فانی جان دو اور باقی لو ناقص جان دو اور کامل جان لو ادنا دو اور اعلیٰ جان لو یہ سودا صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کرتا ہے اور پھر فرمایا فانی جان بھی تو اسی کی دی ہوئی ہے اپنی دی ہوئی چیز کو واپس لے کر پھر اسی پر شاندار بدلہ دیتا ہے جان دے دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا پیارے محترم اسلامی بھائیوں محرم الحرام کی آمد ہے اور اس محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو جو جانے
اللہ عز و جل کی راہ میں قرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں قربان کی گئی ہیں۔ تاریخ عالم ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جوان علی اکبر کا لاشا سامنے تڑپ رہا ہے، آن و محمد خاک و خون میں ملتان ہے، زہرا کا لال مصطفیٰ کا نور نظر، ننھا معصوم علی اصغر کو گود میں اٹھائے لیے آ رہے ہیں۔ ظلم کا تیر علی اصغر کے پیاسے حلق کو چیرتا ہوا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو کو چیرتا ہوا پار گزر جاتا ہے، گرتا ہے، اور گرتا ہوا خون امام علی مقام چلو میں اٹھاتے ہیں اور آسمان کی طرف پھینک کر عرض کرتے ہیں، یا اللہ یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر ہزاروں علی اصغر ہو تو ایک ایک کر کے تیرے نام پر قربان کرتا چلا جاؤں، اگر تیری رضا اسی میں ہے تو حسین بھی یوں راضی ہے۔ جفا جو عشق میں ہوئی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ محرم کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ اچھا دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی اور انہوں نے روزہ رکھا۔ اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا تم سے زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، بس آپ نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فرضیت رمضان سے قبل عاشورے کے دن روزہ رکھا جاتا تھا۔ جب رمضان نازل ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اب جو چاہے عاشورے کا روزہ رکھے اور جو نہ چاہے نہ رکھے۔ حضرت ابن عباس اور ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ کی ان دو روایتوں کے بعد ایک روایت امیر المومنین حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی سماعت فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم ماہ رمضان کے علاوہ روزہ رکھنا چاہتے ہو تو عاشورے کا روزہ رکھو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں ایک قوم کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی اور دوسری قوم کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو رغبت دلائی کہ عاشورے کے دن توبہ نصوح کی تجدید کرے اور قبول توبہ کے خواستگار رہیں۔ جس نے اس دن اللہ عز و جل سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ ویسے ہی قبول فرمائے گا جس طرح سے پہلوں کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت محترم حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ابن جوزی نے ابن عباس سے ذکر کیا کہ محرم کی 10 تاریخ وہ تاریخ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا، حضرت ادریس کو بلند مرتبہ پر فائز کیا، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کیا، اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی سے اتارا، اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات شریف نازل فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اسی دن قید خانے سے باہر آئے، اور یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی، اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے
باہر نکالا گیا۔ بنی اسرائیل کے لیے دریا بھی اسی دن پھاڑا گیا۔ جو شخص اس دن کا روزہ رکھے گا 40 سال کا کفارہ ہوگا۔ جس نے شب عاشوراء کو عبادت میں گزارا، اس نے 7 آسمان والوں کے برابر عبادت کی۔ انہیں روایات سے معلوم ہوا کہ محرم الحرام کی شان بہت بلند ہے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اس کی 10ویں تاریخ کو قربانی اور ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اس کی 10ویں تاریخ کو بھی قربانی ہے۔ ہم مسلمانوں کا سال شروع بھی قربانی سے ہوتا ہے اور ختم بھی قربانی پر، آغاز بھی قربانی اور انتہا بھی قربانی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں غریب و سادہ رنگین ہے داستان حرام، نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل۔ اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ یہ چشم فلک کو یہ منظر بھی کبھی نہیں بھول سکتا۔ باپ نے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی، زمین کانپ اٹھی، پہاڑوں کے دل دہل گئے۔ بیٹا بھی اتنا سعادت مند عرض کرتا ہے ابا جان آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ رک جائیں اور میں اس سعادت سے محروم رہ جاؤں۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند؟ ابا جان دیر نہ کیجئے، ستاجدونی انشاءاللہ، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے ثابت پائیں گے۔ خلیل اللہ بیٹے کے گلے پر چھری چلاتے ہیں۔ پروردگار عالم نے دونوں کا یہ منظر دے کر فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین وفدیناہ بذبح عظیم۔ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچا کر دکھایا، ہم ایسے ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، اور ہم نے ایک بہت بڑا ذبح فدیے میں دے کر اسے بچایا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنی ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں، ادھر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں بھانجوں بھتیجوں کو ساتھ لے کر میدان کربلا میں پہنچ چکے ہیں، اور ایک ایک کو اپنے دست مبارک سے تیار فرما کر میدان کربلا میں روانہ فرما رہے ہیں۔ پیارے دوستوں، قبل اس کے میں شہادت بیان کروں، 2 باتیں قابل غور ہیں، انہیں سماعت فرمائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ شہید کے جسم پر کسی قسم کا بھی زخم آئے اسے قطعاً کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ایک شخص نے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا، عقل تسلیم نہیں کرتی کہ جسم کٹ جائے اور تکلیف نہ ہو، جب بھی جسم کاٹا جائے گا اور تکلیف ضرور ہوگی۔ آپ نے اس کو قرآن کریم سے سورۃ یوسف کا بیان سنایا۔ مصر کی عورتیں زلیخا کے گھر مہمان ہیں اور کھانا کھانے کے بعد زلیخا کو تانے دے رہی ہیں، تو شہزادی اور یوسف بردہ غلام ہے، اس پر عاشق ہو گئی۔ زلیخا نے کہا اگر تم میرے یوسف کو ایک نظر دیکھ لو تو پھر کبھی تانے میں زبان نہ کھول سکو گی۔ عورتوں نے کہا آج ہم یوسف علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے۔ جب ان کی نگاہیں یوسف علیہ السلام کے چہرے پر پڑی تو جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا اس کی بڑائی بولنے لگی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولی اللہ کو پاکی ہے، یہ تو جن سے بشر سے نہیں، یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ۔ مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور انہیں قطعاً کوئی تکلیف نہ ہوئی، حالانکہ ہاتھ کٹ رہے ہیں
وجہ یہ تھی کہ سامنے یوسف علیہ السلام موجود تھے اور یوسف علیہ السلام کے جمال میں اس قدر محور تھی کہ جسم کٹ گیا اور کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ آپ اندازہ فرمائیں یوسف سامنے ہو تو تکلیف نہ ہو، اور اگر خالق یوسف سامنے ہو تو درد کیسے ہو سکتا ہے، تکلیف کیسے ہو سکتی ہے؟ جب شہید کے جسم پر دشمن کی تلوار چلتی ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حاصل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہید کو زخموں کی درد نہیں ہوتی، تکلیف نہیں ہوتی۔ یہاں ایک بات ضمناً عرض کرتا ہوں کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ہاتھ کاٹ لیے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اگر مصر کی عورتیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو ہاتھ کاٹنے کی بجائے اپنے دل کاٹ کے رکھ دیتی۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ مصر کی عورتیں ہیں، عرب کے مرد ہیں، ادھر انگلیاں ہیں ادھر سر ہیں، ادھر انگلیاں کٹ رہی ہیں ادھر سر کٹائے جا رہے ہیں۔ کٹنا بغیر اختیار ہے اور کٹانا بلا اختیار ہے۔ کٹ جانا کوئی بڑی بات نہیں مگر کٹانا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شہید کو شہادت کے وقت چونکہ زیارت خداوندی نصیب ہو جاتی ہے اور اس میں اتنا وہ محور مستغرق ہو جاتا ہے، چاہے گھوڑے ٹینکر اس کے جسم کو روندتے چلے جائیں مگر اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف کوئی درد نہیں ہوتا۔ شہید جب جنت میں جائے گا تو عرض کرے گا اے رب کریم میں نے تیری جنت دیکھ لی ہے، اس کے میوے میں نے کھا لیے، نہروں سے دودھ شہد وغیرہ پی لیا مگر یا اللہ مجھے تیری جنت میں لذت نہیں آتی۔ پروردگار عالم عز و جل فرمائے گا اے میرے راہ میں جان قربان کرنے والے میری جنت میں کس چیز کی کمی ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور جو تم خواہش کرو اس میں موجود ہے۔ شہید عرض کرے گا یا اللہ مجھے وہ لذت جو میدان جہاد میں دشمن کی تلوار کی دھار کے نیچے آئی تھی یہاں نہیں ملتی۔ میری خواہش ہے کہ مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، پھر میدان جہاد ہو، دشمن کی تلوار ہو اور میری گردن ہو، میرا جسم ہو اور دشمن کے گھوڑے ہو، پھر تیری راہ میں اقتل قتل کیا جاؤں، ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل پھر قتل کیا جاؤں۔ یہ عمل مجھے تیری جنت سے پیارا ہے۔ شہید کے خون کے ایک قطرے کے عوض حضور علیہ السلام کی امت کے 70 ہزار گناہگاروں کو بخش دیا جائے۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی راہ میں شہادت نصیب فرمائے، آمین۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو دلوں کے اندر جذبہ شہادت موجیں مارتا ہے اور اس شہادت عظمیٰ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ وہ قربانیاں سامنے آ جاتی ہیں جن کی گواہی آج بھی کربلا کی تپتی ہوئی ریت کے ذرے دے رہے ہیں۔ مختصر سا قافلہ ہے، اس قافلے کا رہنما وہ ہے جسے دیکھ کر سید عالم فرمایا کرتے تھے مجھے حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ایک دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دربار رسالت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ شہزادہ حسین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کاندھوں پر سوار ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نیمن مرکب، کتنی اچھی سواری ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم الراکب، سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ کربلا کے اس عظیم شہید کی فضیلت میں ایک اور حدیث بھی سنیے۔ امام ابن حجر عسقلانی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب سبا میں نقل فرمایا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری آنکھ
نے دیکھا اور کانوں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے تھے۔ حسین نے پاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر رکھے تھے اور رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے ننھے قدموں والے چڑھ آ چڑھ۔ چنانچہ شہزادہ حسین جس سمے اطہر پر چڑھنے لگے یہاں تک کہ اپنے قدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پر رکھ دیے، بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منہ کھول، پھر آپ نے لعاب دہن ڈالا اور منہ چوم لیا، پھر کہا اے اللہ اسے محبوب رکھ کیونکہ میں اسے محبوب رکھتا ہوں۔ آپ اندازہ فرمائیں جس کی تربیت سرکار دو عالم نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں، جس کے منہ میں مصطفیٰ علیہ السلام کا لعاب دہن ہو، اس کی شان کا اندازہ تربیت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ زکوٰۃ کی کھجوروں کا ٹوکرا رکھا تھا، شہزادہ حسین کے بچپن کا زمانہ تھا، ایک کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً انگلی ڈال کر کھجور نکال دی اور فرمایا یعنی یہ ناپاک ہے مت کھاؤ کیونکہ زکوٰۃ کا مال سادات پر حرام ہے۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، حضرت امام حسین 7 سال 7 ماہ 7 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ شفقت میں رہے۔ اس تربیت نے آپ کو علم، فضل، شجاعت، صحابت، ہمت، رفاقت، تقوی، طہارت اور زہد کی مکمل تصویر بنا دیا۔ یہاں میں صرف آپ کی شفقت اور مہربانی کا ایک واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ایک دن آپ کے یہاں چند معزز مہمانوں کی دعوت تھی، ایک غلام نے ایک کھانے کا قیمتی برتن لاپرواہی میں توڑ ڈالا، آپ نے اس کی طرف غصے سے دیکھا، وہ غلام قرآن کریم کا عالم تھا، اس نے فوراً یہ آیات کریمہ پڑھی والکاظمین الغیظ، مومن غصے کو پی جانے والے ہیں۔ یہ سن کر امام حسین نے فرمایا کظمت غیظی، میں نے غصے کو پی لیا۔ پھر اس غلام نے آیات کا اگلا حصہ تلاوت کیا والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ آپ نے فرمایا عفوت عنکا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ غلام نے آیات پوری کرتے ہوئے پڑھا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ امام حسین نے آنکھیں کھولی تو رسول خدا کی نمازیں، علی المرتضیٰ کے سجدے، فاطمہ زہرا سلام اللہ کی تلاوتیں سامنے تھیں۔ پھر ساری عمر اسی ذوق میں کٹی، حتیٰ کہ تیروں کی بارشیں، نیزوں کی انائیں، تلواروں کی دھاریں بھی اس سر کو بارگاہ الہی میں جھکنے سے باز نہ رکھ سکی۔ لگا دی ہے میرے محبوب نے ایسی لگن مجھ کو، گزاروں گا اسی لذت میں باقی عمر۔ دعا کرو اللہ رب العالمین ہم سب کو جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن اسلامی بھائیوں نے سنتے نہیں پڑھی وہ سنتے ادا فرمائے۔